نبی تھی، وفی صوتہ صحل، ان کی آواز گونجدار تھی، وہ کہتی ہیں وفی عنقہ سطح، ان کی گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثافہ، ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پروقار نظر آتے تھے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا اور پروقار ہو جاتا، اجمل الناس وَأَبْهَاءُ مِن بَعِيدٍ، دور سے دیکھتی تھی تو بڑے باروب نظر آتے تھے، لوگوں میں سب سے حسین نظر آتے تھے، اور جب قریب آتے تھے تو اور ہی زیادہ پیارے نظر آتے تھے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، ان کی جملے کیسے، فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی، نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بے ہدا، ربعۃ لا تشنوہ من طول، میانہ قط تھا نہ اتنا طویل تھا کہ دیکھ کر برا لگے، ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا پست تھا کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ اللہ اللہ، اب یہ جب حولیہ بیان کیا نا تو حضرت ابو معبد بھی دیوانے ہو گئے۔ اب ان کے گھر کا پتہ کیا معمول رہا، وہ روزانہ کام سے واپس آتے اور کہتے اے ام معبد ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ جو مبارک آئے تھے ان کی باتیں کرو، یعنی ان کے گھر میں روز محفل نعت ہوتی تھی، روز میلاد ہوتا تھا، آقا کچھ دیر کے لیے کیا ہو لما سما وعلا تھا، ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پروقار نظر آتے تھے، وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا اور پروقار ہو جاتا، اجمل الناس وَأَبْهَاءُ مِن بَعِيدٍ، دور سے دیکھتی تھی تو بڑے باروب نظر آتے تھے، لوگوں میں سب سے حسین نظر آتے تھے، اور جب قریب آتے تھے تو اور ہی زیادہ پیارے نظر آتے تھے، حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے، ان کی جملے کیسے، فصل لا نظر ولا حذر، ان کی گفتگو بہت واضح تھی، نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بے ہدا، ربعۃ لا تشنوہ من طول، میانہ قط تھا نہ اتنا طویل تھا کہ دیکھ کر برا لگے، ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا پست تھا کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ اللہ اللہ، اب یہ جب حولیہ بیان کیا نا تو حضرت ابو معبد بھی دیوانے ہو گئے۔ اب ان کے گھر کا پتہ کیا معمول رہا، وہ روزانہ کام سے واپس آتے اور کہتے اے ام معبد ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ جو مبارک آئے تھے ان کی باتیں کرو، یعنی ان کے گھر میں روز محفل نعت ہوتی تھی، روز میلاد ہوتا تھا، آقا کچھ دیر کے لیے کیا ہو کر چلے گئے، یہ دونوں میاں بیوی دیوانے ہو گئے، نبی پاک کی باتیں کرتے، آقا کا حلیہ سنتے، اور بعد میں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے ان دونوں نے آقا کے قدموں میں حاضری دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے، صحابی بھی بن گئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قافلہ اور آگے جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، مکے کا ایک مشہور شہ سوار تھا سراقہ بن مالک، وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نبی پاک کے قریب پہنچ گیا، گرفتار کرنے کے لیے قریب پہنچ گیا، 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ اب جب آگے بڑھا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا، مگر 100 اونٹوں کا انعام جو تھا، پھر گھوڑے پر بیٹھا، پھر آگے بڑھنے لگا، مگر اب تھوڑا آگے بڑھا تو نبی پاک سے تھوڑا پہلے پتھریلی زمین نے اس کے گھوڑے کو ہی پکڑ لیا، اس کے گھوڑے کے پیر ہی اندر دھس گئے۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر کانپنے لگا، امان امان، معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے، پیارے آقا علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ نبی پاک تو اپنے دشمنوں کو معافی فرماتے ہیں، آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے اسے دعا بھی دی، زمین میں گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اب سراقہ کہتا ہے حضور مجھے کوئی امن کا پروانہ بھی لکھ دیجئے تاکہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے۔ پیارے آقا نے حضرت سراقہ کو ایک تحریر بھی لکھ کے دی، سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں سنبھال کر رکھ دیا۔ راستے میں جو بھی نبی پاک سے بارے میں پوچھتا کہ اے سراقہ تم نے کہیں محمد عربی کو تو نہیں دیکھا، تو وہ کہتے میں نے بہت دور تک بہت زیادہ تلاش کیا ہے مگر نبی پاک اس طرف نہیں ہیں، ایک طرف اشارہ کر کے جواب دے دیتا تاکہ لوگ واپس لوٹتے۔ سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی نبی پاک علیہ السلام کو تحفہ دینا چاہا، آقا نے قبول نہیں کیا۔ یہ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر بعد میں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں جا کر مسلمان ہوئے۔ اور یہ سراقہ بن مالک وہ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کے بارے میں نبی پاک نے بڑا زبردست ارشاد فرمایا تھا، غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ
कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। फारस ईरान को कहते हैं। नबी पाक ने गैब की खबरें किधर किधर दी हैं। उस वक्त ईरान फतह नहीं हुआ था, मगर नबी पाक ने फरमाया ऐ सराका बता तो सही तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब कसरा के बादशाह के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे, ईरान के बादशाह के कंगन पहनाए जाएंगे। हजरत उमर के दौर में जाकर इस्लाम ने इतनी तरक्की की, फारस फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, उसके बादशाह के जो कंगन थे वो माले गनीमत में लाए गए। हजरत उमर ने ऐलान किया सराका किधर है। सराका करीब आए और हजरत उमर ने नबी पाक की इस पेशन गोई को पूरा फरमाया। सराका बिन मालिक को कंगन पहनाया। हालांकि इस्लाम में सोने के कंगन पहनना मर्द के लिए जायज नहीं है, मगर मेरे आका वो अजीम हस्ती हैं, आपकी जबान से जो निकल जाए वही शरीयत है, हम सब के लिए मना है, सराका के लिए जायज था। अब ये काफिला और आगे जाता है। एक और वाकया, बुरीदा असलमी एक और शह सवार थे, नबी पाक के पास 70 सवारों को लेकर आए, लालच ये था कि गिरफ्तार करेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पूछा आप कौन हैं? आका ने फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं, खुदा का रसूल हूं। प्यारे आका का जमाल, आपके जलाले नबूवत को देखा, आए गिरफ्तार करने थे, नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो गए। कहते या रसूल अल्लाह मेरा दावा था, देखता हूं आप मदीने में कैसे जाते हैं और अब देखता हूं आपको मदीने जाने से रोकता कौन है। हजरत बुरीदा असलमी जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, नबी पाक के आगे चलने लगे, अपनी तलवार पर अपना इमामा लगाया, एक परचम बनाया और गोया जुलूस की शक्ल मदीने में जा रहे हैं। आज हम परचम लगाते हैं, अगर आज जुलूस निकालते हैं, अरे उस दौर में सहाबा ने मदीने में एंट्री कैसे दी थी, कभी हिजरत मदीना का वाकया पढ़ लेना। अब यहाँ तो ये वाकयात हैं, मदीने का रंग बदला हुआ है। हाँ, मदीने वाले तो रोज अहले मदीना, ये तो कुबा शरीफ है ना, मस्जिद कुबा जहां पर ये एंट्री गेट था मदीने का, मदीना शहर अंदर था, ये मदीने से बाहर का इलाका है। कुबा के पास अहले मदीना रोज सुबह आकर खड़े होते कि पता तो चल गया है कि नबी पाक रवाना हो गए हैं। उस जमाने मोबाइल फोन का तो वक्त था नहीं कि पूछ लेते हजरत आप कितना दूर हैं, ये लोकेशन शेयर हो जाती कि कितने किलोमीटर बाकी हैं, अरे दुश्मन भी पीछे हैं, पता नहीं कब पहुंचे, कब सुबह आ जाएं। रोज सुबह अहले मदीना आते और इंतजार करते, दूर दूर तक देखते कि कोई काफिला आ जाए, वापस चले जाते। एक दिन गुजरता, दूसरा दिन गुजरा। याद रहे मैंने एक बात बताई थी, हिजरत का सफर कौन सी तारीख को शुरू हुआ था? कौन सी तारीख को? अब आज दिल थाम लो मेरे